دنیا کا سب سے پرانا مرض کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان حق کو پہچان نہیں پاتا، بلکہ یہ ہے کہ جب حق اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک شخص کامیاب ہو جائے تو لوگ اس کی محنت نہیں دیکھتے، صرف یہ کہتے ہیں آخر اس میں ایسی کیا بات ہے۔ کسی کو عزت مل جائے تو حسد جاگ اٹھتا ہے، کسی کو ذمہ داری مل جائے تو اعتراض شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان آہستہ آہستہ اللہ کے فیصلے پر بھی راضی نہیں رہتا۔ یہ بیماری نئی نہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے اس کا چہرہ دکھا دیا تھا۔ آج کی آیات اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس نے اللہ کے دین کے لیے لڑنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن جب آزمائش آئی تو اکثر لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور جب اللہ نے ان کے لیے ایک قاعدہ منتخب کیا تو اس پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں، لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ، تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی، اور خدا نے سموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ اور سموئیل نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداوند کی سب باتیں کہہ سنائیں، اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لیے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا، اور وہ اس کے رتھوں کے آگے دوڑیں گے، اور وہ ان کو 1000 کے سردار اور 50 کے جمعدار بنائے گا، اور بعض سے ہل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا، اور اپنے لیے جنگ کے ہتھیار
اور رتھوں کے ساز بنائے گا، اور تمہاری بیٹیوں کو گندھن اور باورچن اور نان پس بنائے گا، اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمت گاروں کو عطا کرے گا، اور تمہارے کھیتوں اور پاکستانوں کا 10واں حصہ لے کر اپنے خواجوں اور خادموں کو دے گا، اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگا لے گا، اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی 10واں حصہ لے گا، سو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لیے چنا ہوگا فریاد کرو گے، پر اس دن خداوند تم کو جواب نہ دے گا۔ پھر بھی لوگوں نے سموئیل کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ ہی چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ خداوند نے سموئیل کو فرمایا، تو ان کی بات مان لے اور ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر۔ باب 7 آیت 15 اور باب 8 آیت 22۔ پھر سموئیل لوگوں سے کہنے لگا، جب تم نے دیکھا کہ بنی عمون کا بادشاہ ناحس تم پر چڑھ آیا، تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے، حالانکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا۔ سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی، دیکھو خداوند نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم خداوند سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداوند کے حکم سے سرکشی نہ کرو، اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداوند اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر، پر اگر تم خداوند کی بات نہ مانو بلکہ خداوند کے حکم سے سرکشی کرو، تو خداوند کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا، جیسے وہ تمہارے باپ دادا کے خلاف ہوتا تھا، اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداوند کے حضور اپنے لیے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی۔ ابراہ میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ باب 12 آیت 12 to 23۔ کتاب سموئیل کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بادشاہت کے قیام کا یہ مطالبہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند نہ تھا۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مجید میں اس مقام پر سرداران بنی اسرائیل کے اس مطالبے کی مذمت کیوں نہیں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قصے کا ذکر جس غرض کے لیے کیا ہے، اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق ہے کہ ان کا مطالبہ صحیح تھا یا نہ تھا۔ یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر بزدل ہو گئے تھے اور ان میں کس قدر نفسانیت آ گئی تھی، اور ان کے اندر اخلاقی انضباط کی کتنی کمی تھی، جس کے سبب سے آخر کار وہ گر گئے۔ اور اس ذکر کی غرض یہ ہے کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر یہ کمزوریاں پرورش نہ کریں۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تفہیم القرآن کے مطابق بنی اسرائیل نے خود اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو اکثریت اپنے دعوے پر قائم نہ رہ سکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حقیقت دعووں سے نہیں، آزمائش سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اکثر اس وقت تک خود کو مضبوط سمجھتا ہے جب تک اسے کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ آزمائش آتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی۔ آیت نمبر 247۔ اللہ کے نبی نے
ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل میں اس کا نام ساول لکھا ہے۔ یہ قبیلہ بن یامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا اور ایسا قدور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گم شدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی کی قیامگاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کے بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سموئیل نبی اسے اپنے گھر لائے، تیل کی کپی لے کر اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ خداوند نے تجھے مسح کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع عام کر کے اس کی بادشاہی کا اعلان کیا۔ نمبر 1 سموئیل باب 9 اور 10۔ یہ بنی اسرائیل کا دوسرا شخص تھا جس کو خدا کے حکم سے مسح کر کے پیشوائی کے منصب پر مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سردار کاہن چیف پریسٹ کی حیثیت سے مسح کیے گئے تھے۔ اس کے بعد تیسرے ممسوح یا مسح حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے اور چوتھے مسح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن طالوت کے متعلق ایسی کوئی تصریح قرآن یا حدیث میں نہیں ہے کہ وہ نبوت کے منصب پر بھی سرفراز ہوا تھا۔ محض بادشاہی کے لیے نامزد کیا جانا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسے نبی تسلیم کیا جائے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ منتخب کیا، مگر لوگوں نے اس کی غربت اور خاندانی حیثیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ قیادت کا معیار مال اور نسب نہیں بلکہ علم اور صلاحیت اور اللہ کا انتخاب ہے۔ جب انسان اللہ کے فیصلے کو اپنی خواہش کے ترازو میں تولنے لگتا ہے تو وہ حق سامنے ہونے کے باوجود اسے قبول نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ یہ حدیث آیت نمبر 247 کے پیغام کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل معیار ظاہری حیثیت نہیں بلکہ ایمان، کردار اور اہلیت ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کامیاب وہی ہے جو اپنی خواہش سے پہلے اللہ کی حکمت پر اعتماد کرنا سیکھ لے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 248 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔